بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں حروف لین۔ حروف مدہ کو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں اور باری باری بھی سمجھ چکے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ بھی میں ویڈیوز بنا چکی ہوں۔ تو حروف لین کی پہچان پہلے کر لیں کہ واؤ کے اوپر جزم ہوگی یا چھوٹی یا جو ہوتی ہے اس کے اوپر جزم ہوگی۔ ان دونوں کے اوپر جزم ہوگی، مطلب واؤ ساکنہ اور یا ساکنہ سے پہلے کون سا حرف آئے گا؟ زبر آئے گی۔ ان سے پہلے کیا آئے گا؟ کسی بھی حرف کے اوپر پہلے زبر آئے گی۔ واؤ ساکن اور یا ساکنہ سے پہلے پہچان کر لیتے ہیں۔ تو زبر آ جائے تو ان دونوں حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین۔ حروف لین کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو لمبا بھی نہیں کرتے اور ایسا بھی نہیں کہ اس کو جھٹکا دے دیں، نہ اس کو لمبا کرنا ہے نہ اس کو جھٹکا نہیں دینا۔ اور اس کی پہچان میں نے بتایا کہ واؤ ساکن، ساکن یا جزم ایک ہی بات ہے۔ یا ساکن، واؤ ساکن سے پہلے کیا آئے؟ زبر آئے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو اس حرف کو، اس لفظ کو ہم نے جلدی سے ادا کرنا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف لین کا قاعدہ یہاں پہ اپلائی کیا جائے گا۔ جیسے کہ یہ ہم نورانی قاعدے میں بھی جانتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے حروف لین۔ دیکھیں واؤ ساکن، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ جزم، جزم ہے نا واؤ کے اوپر، اس سے پہلے زبر۔ اسی طریقے سے دیکھیں چھوٹی یا بھی ہے تو اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ زبر۔ اب پڑھیں گے کیسے ان کو؟ جھٹکا نہیں دینا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو تی، تا زبر واؤ تو، تا زبر یا تی، تو تی، ثا زبر واؤ ثو، ثا زبر یا فی۔ ہم نے اس طرح سے اس کو جلدی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو تی، ثو فی، دو دی۔ یہ ہم نے حروف لین کے قاعدے کے اندر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے سین زبر واؤ سو نہیں پڑھا جائے گا، لمبا نہیں کرنا۔ سو، سین زبر یا سی، سو سی، شو شی۔ اس کی بڑی آسان سی ایک دو مثالیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں جیسے کہ سب سے پہلے یہ ہے یا ساکنہ، اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر۔ اب یہ دیکھیں یا ہے، ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ اب مکمل لفظ کو ہم دیکھتے ہیں نا، خا زبر یا خی، را دو پیش رن، خیرن۔ تو ہم نے اس کو خیرن نہیں پڑھا بلکہ کیسے ادا کیا؟ خی، خا زبر یا خی۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر۔ یہ پہچان رکھیں کہ یا ساکنہ سے پہلے زبر خی۔ ہم ڈیلی روٹین میں دیکھیں تعوذ پڑھتے ہیں، شیطان الرجیم، ہم نے کبھی پڑھا ہے شیطان؟ نہیں پڑھا نا، نہ ہی ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں شیطان الرجیم، نہیں۔ یہ دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر۔ یہ یا ساکنہ سے پہلے شیطان الرجیم ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی حروف لین کی پہچان کے لیے آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے بھی شیطان، اور ایک اور بھی اگزامپل میرے ذہن میں آئی تھی کہ جیسے اکثر مکمل آیت کا جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ شیء قدیر۔ دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے زبر، شیء قدیر۔ دیکھیں شیء، نہ میں نے جھٹکا دیا ہے، شیء نہیں کیا بلکہ شیء، شیطان، خیرن۔ تو یہ پہچان یاد رکھیں، دو پہچانیں ہیں، ایک یا ساکنہ سے پہلے زبر اور دوسری واؤ ساکنہ سے پہلے بھی زبر ہونی چاہیے۔ اور واؤ ساکنہ سے پہلے والی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے مالکی یوم الدین، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یا واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر، یو، یو، یو نہیں کرنا، یو، نہ لمبا کرنا ہے۔ حروف لین کو لمبا نہیں کرتے، نہ ہی جھٹکا دیتے۔ یومن، یومن۔ اس کی دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، را پیش رو، واؤ زبر یا وئی، روئی، دال دو زبر دن، رویدن، ٹھیک، رویدن، وئی، وئی، وئی نہیں کیا میں نے۔ واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے؟
ज़बर। ये पहचान आप पहले ज़हन में रखें कि चाहे दरमियान में आए या पीछे आए। रुवैदन, ठीक हो गया। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मशहूर हमें मालूम है इसका इन्ना आतैना कल कौसर, है ना, याद है ना हमें। तो देखें, आतैना, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐसे ही पढ़ना है। ये देखें, तो ज़बर या, तोई, हरूफे लीन, या से पहले क्या आ रहा है, तो का कायदा आ रहा है। ये चीज़ें आपने ज़रूर ज़हन में रखनी हैं कि या साकिना से पहले ज़बर या वाव साकिना से पहले ज़बर तो क्या होगा, हरूफे लीन का कायदा आएगा। इसे हरूफे लीन का कायदा है। हरूफे मद्दा को हमने पहले पढ़ा था, अब हम हरूफे लीन के कायदे को समझेंगे। इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिए इस फार्मूले को कि वाव साकिना से पहले ज़बर होगी या साकिना से पहले ज़बर होगी। वाव साकिन या जज़म एक ही बात है, उससे पहले ज़बर हो या साकिना से पहले ज़बर हो तो उसे हम हरूफ़े लीन कहते हैं और उसको हमने जल्दी से अदा करना होता है, लंबा भी नहीं करते और झटका भी नहीं देना होता।